معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ جناب، اب سے کوئی 2-4 دن پہلے ہم نے ایک کلپ کیا جو ان قتل ہو جانے والے لوگوں کے حوالے سے تھا جن کے بینیفیشریز کو تلاش کرنا، انویسٹیگیشن آف دیٹ، انکوائری آف دیٹ مرڈر بہت ضروری ہوتا ہے، جہاں قتل کے عوامل اور قتل کے اسباب اور اس کے بینیفیشریز جو ہیں ان کا ذکر ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، چونکہ کچھ قتل جو ہوتے ہیں وہ تو جیسے آپ نے دیہاتوں میں بھی دیکھا ہوگا، شہروں میں بھی دیکھا ہوگا، کم علمی، جہالت کی وجہ سے بہن جو ہے وہ پسند کی شادی کر رہی تو اس کو قتل کر دیا، ساتھ میں اس لڑکے کو بھی کر دیا۔ دیہاتوں میں بھی یہ ہوتا ہے، بیوی بھاگ گئی آشنا کے ساتھ تو وہ آشنا کو بھی قتل کر دیا، یا پھر وہ آشنا صاحب جو ہیں ان کے ساتھ مل کے خود بیگم صاحبہ نے وہ اپنے شوہر کو قتل کر دیا۔ یہ آئے دن کے واقعات ہماری پوری زندگی گزر گئی پڑھتے ہوئے، پرنٹ میڈیا سے بھی اور ویژول میڈیا سے بھی دیکھتے ہوئے۔ ایک وہ وجوہات ہوتی ہیں جو ذاتی اناد اور ذاتی بغض اور ریونج، جس کو انتقام کہتے ہیں آپ۔ کچھ قتل ایسے ہوتے ہیں جن کا بینیفیشری یا تو کوئی بہت بڑا جو ہے وہ ادارہ ہوتا ہے، وہ ادارے سیاسی بھی ہو سکتے ہیں، وہ ادارے جو ہیں وہ سماجی بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ انفرادی بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ہم نے اس میں بے نظیر صاحبہ کے قتل کی بھی بات کی تھی کہ جب انویسٹیگیشن ہوئی تو یہ نہیں دیکھا گیا کہ اس کا بینیفیشری کون ہے، حالانکہ آتا رہا، کافی لوگ جو ہیں ہمارے اینالسٹ وغیرہ کہتے رہے کہ یہ بھی تو دیکھیں کہ محترمہ کے قتل کا سب سے بڑا بینیفیشری کون ہے۔ کیا وہ جن پر الزام لگا دیا گیا تھا، یا وہ جنہوں نے محترمہ کے بعد خوب عیاشی کی، ابھی تک کر رہے ہیں۔ تو ارشد شریف صاحب کے قتل کے جو محرکات تھے، اس میں ایک تو سب سے بڑا جو اس کا محرک تھا وہ یہ تھا کہ وہ ایک منی لانڈرنگ کی تحقیق کر رہے تھے، اور وہ منی لانڈرنگ کے جو مسائل تھے وہ یقیناً ان اداروں کے یا ان افراد کے نہیں تھے کہ آپ نے فوراً جو ہے وہ ISI کے جو عہدیدار تھے، میں ان کو سپورٹ نہیں کر رہی، میں جانتی بھی نہیں ہوں کسی کو، میں ان کو سپورٹ نہیں کر رہی، میں انویسٹیگیشن کے دوران میڈیا کا رویہ بتا رہی ہوں اور لوگوں کا رویہ بتا رہی ہوں، سوشل میڈیا کا ابو آل رویہ بتا رہی ہوں، یہاں تک کہ ان کی والدہ کے جو ایموشنز تھے ان کو اس وقت کیش کیا گیا اور ان سے باقاعدہ FIR میں نام بھی ڈلوا دیا گیا، ان لوگوں کا جو یقیناً ارشد شریف کے مرڈر کے بینیفیشری نہیں تھے، کسی صورت سے نہیں تھے، بلکہ وہ تو فوج کے لیے کام کرتے تھے، وہ فوجی اداروں کے لیے کام کرتے تھے، محاذ پر جا کے، بیٹل فیلڈ میں جا کے پروگرام کیا کرتے تھے، اور اسی طرح ان کے گھر میں 2 فوجی، ان کے والد اور ان کے بھائی فوجی موجود تھے۔ تو ان کا سمجھ میں نہیں آتا کہ کسی بھی خفیہ فوج کے ادارے یا کسی بھی سویلین خفیہ ادارے یا کسی بھی فوجی سے ان کا کوئی ایسا اس کا کوئی ایسا بینیفیشری ہو کہ فوراً ان کا نام FIR تک میں ڈال دیا جائے۔ تو پھر وہ کیا کرتے، انہوں نے انویسٹیگیشن ٹیم سے اپنے لوگوں کو ودرا کر لیا، بالکل ٹھیک کیا، اور وہ ہم بتا چکے ہیں پچھلے کلپ میں کہ وہ جو انویسٹیگیشن ٹیم کی انکوائری آج کے دن تک مکمل نہیں ہو سکی، اور مراد سعید اس میں غائب ہیں، وہ اینکرز جو ارشد شریف کے پروگرام کے سب سے بڑے بینیفیشری ہو سکتے تھے، چونکہ ارشد شریف ایک مہنگا پروگرام کرتے تھے، یہ یاد رکھیے گا۔ یہ اینکرز جو ہیں ان کو بلٹ پروف گاڑیاں، کروڑوں روپے کے پرکس اینڈ پریولیجز اور کیش ہوم سیلری وہ بہت زیادہ تھی۔ ہائیسٹ سیلریڈ پیڈ اینکر تھا ارشد شریف، تو وہ ان کی طرف کیوں نہیں دھیان گیا؟ جب ذرا سا کسی کا دھیان گیا تو موہت پیرزادہ اور عمران ریاض بھاگ گئے دونوں۔ بھگانے والوں میں کہا جا رہا ہے مراد سعید، چونکہ ان کے لیپ ٹاپ ان کے ساتھ ہی وہ غائب ہو گیا لیپ ٹاپ بھی۔
آج کے دن تک نہیں معلوم. ایک خاتون کرتی ہیں پروگرام زنیرہ ماہم, انہوں نے کہا ہے کہ جی مراد سعید اور ان کے بھائی پکڑے گئے. یعنی ہیڈنگ یہ لگاتے ہیں تھمل میں, لیکن جب کھولو تو پتہ چلا ان کے بھائی پکڑے گئے ہیں. بڑے اہم آدمی ہیں, اہم آدمی کو پکڑ لیا ہے, سگے بھائی کو, لہٰذا اب مراد سعید کا بھی پتہ چل جائے گا. تو اس حوالے سے ہم نے کہا تھا کہ یہ دیکھو کہ ارشد شریف کے پروگرام کا بینیفیشری بظاہر کون ہے. یقیناً وہ اینکرز تھے جو ان سے جیلس تھے, ان کی محنت سے, ان کے جو وہ ہائی پروفائل پروگرامز کر رہے تھے اور ان کی جو انویسٹیگیشن ہوتی تھی وہ بڑی سالڈ انویسٹیگیشن ہوتی تھی, جس کا خوف ان کو تھا. جو منی لانڈرنگ کر رہے تھے وہ یہ موجودہ حکومت تھی, مریم نواز صاحبہ تھیں, ان کے والد تھے, یہی سب لوگ تھے, فوج تو نہیں تھی. دوسری بات, جن لوگوں میں وہ اٹھتے بیٹھتے تھے, جن لوگوں سے جن سے وہ اپنی چیزیں شیئر کرتے تھے, وہ کون تھے؟ وہ بھی ان کے قریب ترین دوست تھے, جس میں موہت پیرزادہ تھے, عمران ریاض تھے, عامر متین صاحب کے گھر پہ بیٹھکیں ہوا کرتی تھیں. سب کو معلوم ہے, پورا اسلام آباد جانتا ہے. دوست احباب ہیں, ٹھیک ہے, ایک جیسے پروفیشن میں ہیں, مل کر بیٹھتے ہیں, بہت ساری چیزیں شیئر کرتے ہیں, گپ شپ ہوتی ہے. لیکن وہ کون تھا جو طاق میں تھا کہ یہ قصہ اب صاف ہوا ہے تو ہماری جگہ بن گئی ہے, یہ سب سے مہنگا پروگرام ہے, چھلانگ مارو. تو بہرحال چھلانگ تو مار لی گئی. وہ خاتون نکلی, وہ مہر بخاری صاحبہ, ان کے حوالے سے ہم نے پروگرام کیا. ان کی کوئی بھی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے. سلمان تاثیر کے دنوں سے لے کر بزنس پلس سے اور ملک ریاض کی دی ہوئی مراعات تک دنیا ٹی وی, اور اس کے بعد ان کی شادی, جو اب ان کے مارکیٹنگ مینیجر ہیں بہت عرصے سے, سب سے بڑے مارکیٹنگ مینیجر ہیں کاشف عباسی صاحب. لوگ کہتے ہیں وہ شوہر آج کل ایسے کم رہ گئے, مارکیٹنگ مینیجر زیادہ ہیں اپنی بیویوں کے. تو ان کو یہ جگہ مل گئی. حالانکہ اگر آپ ان کے پروگرام کا کانٹینٹ دیکھیں تو اس میں کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے کہ وہ ارشد شریف کی جگہ لے سکتی تھیں. سامنے اسکرین پر جو کچھ لکھا ہوتا ہے اس کو دیکھ کر وہ پڑھ رہی ہوتی ہیں ہر چیز, جیسے نیوز کاسٹر نیوز پڑھتی ہے, اور پھر اسی میں سے کوئی 2-4 سوال نکال کے مہمانوں سے کر لی. کوئی ایسی خاص چیز نہیں ہے کہ ان کو ارشد شریف کا پروگرام دیا جاتا. تو پھر وجہ تو ایک ہی رہ جاتی ہے, جو ان کے باقی چینلز کے حوالوں سے ان کے سکینڈلز ہیں. غدیدہ فاروقی کے ساتھ جھگڑا بھی ہوا اور انہوں نے کہا میں کورٹ میں لے جاؤں گی اور فلانا اور ڈمکا. بہرحال مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ انہوں نے کامنٹس بھیجے, اور ان کامنٹس کو دیکھ کر ہی مجھے سمجھ میں آ گیا کہ یہ کون ہے. کامنٹ کرنے والا ان کا سب سے بڑا مارکیٹنگ مینیجر ہے, چونکہ اس کے یہ جملے تھے جو اس جملے کامنٹس میں لکھے ہوئے میرے کلپ کے, اور وہ تھے کاشف عباسی صاحب. کاشف عباسی صاحب اگر آپ یاد کر لیں تو عماد یوسف کی بہن کی شادی میں میریٹ میں کون کون جماعت تھا. ابھی شادی کی تقریب کی بات نہیں کر رہی ہوں میں, یہ دوپہر میں مبشر لقمان اپنے جہاز پر 2 لوگوں کو لے کر آئے تھے. بھٹی صاحب تھے جو اس وقت ARY کے بیورو چیف تھے لاہور کے, ان کا پروڈیوسر تھا. صابر شاکر بھی تشریف لائے تھے, علی زیدی بھی تھے اس جگہ پہ, اور پھر آپ تشریف لائے تھے. خیر کافی باتیں سیاسی ادھر کی ادھر کی ہوئیں. اس کے بعد آپ بولتے رہے, ہر ایک اپنی نالج, جتنے بھی بیٹھے ہوئے تھے وہ اپنی نالج شیئر کر رہا تھا. میں خاموشی سے سن رہی تھی سب. پھر آپ نے کچھ اسلام پہ بھی منہ مارنے کی کوشش کی اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ مذہب کو اور تاریخ کو آپ کتنا جانتے ہیں. تو میں سمجھ رہی تھی کہ اس وقت اگر میں چپ رہتی تو یہ بددیانتی ہوتی ان حقائق کے بارے میں جو ہم جانتے ہیں, تاریخ کے حوالے سے, مستند تاریخوں کے حوالے سے اور مستند احادیث کے حوالے سے. ہم ابھی ضعیف روایات کی بات نہیں کر رہے. تو پھر آپ جو ہیں وہ بھڑک اٹھے, جیسے پتہ نہیں, آپ کو چیلنج کرنا تو ایسا ہے جیسے میں نے کسی بہت بڑے تاریخ دان کو, کسی بہت بڑے مذہبی اسکالر کو چیلنج کر دیا. آپ ایک جاہل آدمی ہیں کاشف عباسی صاحب. اس کے بعد میں نے سوچا کہ یہ میں نے کچھ زیادہ کر دیا آپ کے ساتھ. میں نے گھر آ کر آپ کو ٹیلی فون پر آپ سے کہا کہ دیکھیں یہ ذاتی چیز نہیں ہوتی, جب اس طرح کے بحث مباحثے چڑھ جاتے ہیں تو سینسٹیو چیزوں پر بات کرتے ہوئے خیال رکھنا چاہیے. آپ کی چونکہ میں مہر کی فیملی سے واقف ہوں, آپ کی بیگم کی, اور خاص طور پر ان کی گرینڈ مدر, وہ میرے لیے آج بھی بہت محترم ہیں,
اور ان کی والدہ بہت محترم ہیں, ایک بہت مومنہ اور متقی انسان تھیں. تو آپ نے فوراً کہا ہاں آپ بھی تو انہی کی عمر کی ہیں. میں نے کہا بالکل, مجھے خوشی ہوئی یہ سن کر. میں ان خواتین میں سے نہیں ہوں جو اپنی عمر کے بارے میں آپ کی بیگم کی طرح کانشیس ہوتی ہیں. چونکہ اگر 40 سال کی مہر کی مارکیٹنگ اب بھی نہیں کریں گے آپ اس طریقے سے جس طرح آپ نے کی اپنے کامنٹس میں, تو پھر کون کرے گا. ساتھ میں لکھ دیا and she is pretty obvious and she is enjoying the great respect amongst, نہیں سوری کاشف عباسی صاحب, she is not enjoying the great respect. بھول گئے آپ ان کی سوشل میڈیا پہ جو ان کی لیسبین فوٹوگرافس, یا میں یاد دلاؤں غریدہ فاروقی کے ساتھ ان کا جھگڑا جس پر غریدہ فاروقی نے ان کی کیریکٹر اسیسینیشن کی, اور چونکہ دونوں ایک ہی حمام میں تھیں, مہر بھی اور غریدہ فاروقی بھی, لہٰذا پھر آخر میں دونوں چپ ہو کر بیٹھ گئیں. میں سمجھ رہی تھی کورٹ ووٹ جائیں گے ایک دوسرے کے خلاف, کچھ بھی نہیں ہوا. ایسی چیزیں کورٹ میں جاتے وقت آپ کو شاید آپ کے کسی لیگل ایڈوائزر نے یا اسی مارکیٹنگ مینیجر کاشف عباسی نے مشورہ دیا ہوگا مہر صاحبہ کہ ارے یہ نہ ہو کورٹ میں جائیں تو وہ بہت کچھ کھل جائے, وہ ملک ریاض کے دی ہوئی مراعات اور پلاٹ بنی گالا کا, اور وہ جو اب آج کل سوشل میڈیا پہ بھی سنا ہے آپ کے تمام معاملات جو ہیں وہ آ رہے ہیں کہ ملک ریاض سے کس کس صحافی نے کس کس طرح فائدے اٹھائے. تو یاد رکھیے جو شریف گھروں کی لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو جب کوئی بہن اور ماں کہے تو ان کو خوش ہونا چاہیے. لیکن افسوس کہ آپ آئی تو شریف گھر سے ہی تھیں, لیکن اب میرج آف کنوینئنس چل رہی ہو اور سوشل سیکیورٹی سرٹیفکیٹ کے طور پر ایک کاشف عباسی جیسا آپ نے بندہ رکھ لیا ہو, تو بھئی اس طرح کے کامنٹس تو آپ کریں گی. تو کامنٹس کرتے وقت آئندہ خیال کیجئے گا کہ مجھے ہرگز میری دل آزاری نہیں ہوئی. ہاں آپ کوئی اور بات کہتی تو مجھے یقیناً, جیسے میں کہہ رہی ہوں اس وقت, آپ کہہ کے دکھائیں. آپ کہیں تو صحیح ذرا, میں آپ کو کورٹ لے کے جاؤں گی, میں آپ کو بتاؤں گی کورٹ میں کہ اپنی جو ہر انسان جب آئینہ دیکھتا ہے تو آئینے میں اس کو اپنا ہی چہرہ نظر آتا ہے. تو اپنے ہی جیسا سب کو سمجھنے اور اپنے چمچوں سے, اور سب سے بڑا چمچہ آپ کا کاشف عباسی, اس سے کامنٹس کرانا دوسرے ناموں سے بند کر لیں. چونکہ وہ جن لوگوں نے کیے ان کے ناموں, یہ سینکڑوں لوگ کامنٹس کرتے ہیں مگر ان کے ناموں سے جب ان کو تلاش کرو تو کہیں بھی نہیں ہوتے, بیچارے ہوا میں ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے نا یہ گمک یہ بند کرتے ہیں آپ لوگ. اور پھر ستم دیکھیں, ستم بالائے ستم. آپ کا یہ مارکیٹنگ مینیجر, آپ کا سب سے بڑا چمچہ کاشف عباسی, چونکہ بینیفیشری بھی تو وہ ہے نا آپ کی ساری آمدنی کا, آپ کے سارے پی آر کا, اس نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے اسلام آباد میں کہ جناب مہر کو تو آپ چیف آف آرمی اسٹاف کو بدنام کر رہے ہیں آپ لوگ, کہ چونکہ ان کی جو بیگم ہیں وہ ہمارے یہاں احمد ہاؤس میں مجالس میں آتی ہیں اور وہ بہت بڑی فین ہیں مہر کی, تو انہوں نے کہا نہیں یہ پروگرام تو انہی کو دلوا دیا جائے. آپ کو شرم بھی نہیں آتی؟ آپ نے چیف آف آرمی اسٹاف کو اور ان کی فیملی کو اس میں انوالو کر دیا. اس میں کوئی ادارہ فوج کا, اس کا کوئی فرد, نہ آئی ایس پی آر, نہ آئی ایس آئی, اور نہ ہی چیف آف آرمی اسٹاف, کوئی آپ کی اس مارکیٹنگ میں ملوث نہیں ہے. لہٰذا آپ یہ پروپیگنڈا بند کر دیں. یہ میں آپ کو غالباً پہلی اور آخری مرتبہ بتا رہی ہوں کہ کچھ ایسے لوگ بھی اب کھڑے ہو جائیں گے کہ یہ جو غلط لوگوں کو استعمال کر لیا جاتا ہے ان کے نام کو اور ان کے عہدوں کو, اس کے پیچھے ان کی اپنی شیطانی حرکتیں ہوتی ہیں. یا تو آپ آئیے آ کے بتائیے کہ آپ کو کس نے آفر کی, بتائیے کس نے آفر کی ارشد شریف کے پروگرام کی. اب آپ کہیں گی جی وہ سلمان اقبال سے کرائی گئی تھی آفر اور سلمان اقبال نے بتایا کہ ان سے جو ہے ادھر سے کہا گیا ہے پنڈی سے. ایسا بھی کچھ نہیں ہے, ایسا بھی کچھ نہیں ہے. سلمان اقبال ہرگز آپ سے یہ پروگرام نہیں کرانا چاہتا تھا مہر بخاری صاحبہ. تو لہٰذا ہر ایک کو غریدہ فاروقی نہ سمجھیے گا. اس دفعہ آپ نے غلط دروازے پہ دستک دے دی ہے میرے خلاف اس طرح کے کامنٹس لکھ کر. مجھے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا, میری تو کوئی مارکیٹنگ جو ہے اس پہ کوئی فرق آیا نہیں, میری تو کوئی مارکیٹنگ ہی نہیں ہے. میں تو ایک ماں اور ایک بہن کی طرح ہر شخص مجھے مخاطب کرتا ہے, اور میرے والد نے کہا تھا کہ عورت 9 سال کی عمر سے 90 سال کی عمر تک صرف ماں ہوتی ہے. اگر اس میں سے ماں نکال دیا جائے
یہ جو آپ نے بچے پروڈیوس کر لیے، اس سے آپ ماں نہیں بن گئیں. ماں ایک رویے کا، ایک بیہیویئر کا نام ہے. آپ 40+ ہے نا، 40+ ہے آپ کی عمر، لیکن آپ جیسی تمام عورتوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ 20 سال سے آگے نہ نظر آئیں. میری دادی کہتی تھی، ایک جانور کا نام لیتی تھی کہ جانور اور بدکار عورت کی عمر کبھی پتہ نہیں چل سکتی، چونکہ اس کی ساری توجہ اس بات پر ہوتی ہے کہ اس کے کتنے چاہنے والے اور کتنے عاشق ہوں گے. جناب پریٹی آبویس مہر صاحبہ، یہ آپ کے کامنٹ میں لکھا ہوا ہے، میں ریپیٹ کر رہی ہوں صرف. خدا حافظ. افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. امید لگائے